میرے لیے انتہائی واجب احترام معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اسلامی مہینے ذوالحجہ کی آج 10 تاریخ ہے۔ آج 10 ذوالحجہ کا دن ہے اور آج کے دن میں دنیا بھر کے مسلمان، صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت مسلمان اللہ کی راہ میں اپنے اپنے جان پر قربان کریں گے۔ قربانی بہت پرانا عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا حکم شروع ہوا ہے۔ پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے، 6 پارے میں اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حکم موجود تھا، اور ان کے بعد پھر آنے والی ہر پیغمبر کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے اس حکم کو وجوباً یا استحباباً، وجوب یا استحباب کے درجے میں باقی رکھا ہے۔ ہر امت کے اندر 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا تھا منسکن، قربانی۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا حکم مقرر کیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر امت کے اندر یہ حکم موجود رہا ہے۔ اور پھر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا سورہ الکوثر کے اندر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کریے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اور پھر 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے بندے کو یہ دعا سکھلائی اور بتایا کہ یہ دعا پڑھا کریں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا سورہ اعراف کے اندر، فرمایا ہے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میرا قربانی کرنا، و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کوئی نیا عمل نہیں ہے کہ صرف اس امت محمدیہ پر اللہ نے فرض کیا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہے۔ اور پھر جب قربانی کا حکم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا کہ آپ نے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنی ہے، 10 ذوالحجہ کے دن یعنی آج کے دن، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کا
سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی پہلے دن قربانی نہیں کر سکتا تو دوسرے دن بھی کر سکتا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے دوسرے دن کی رہ گئی ہے تو پھر تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ تک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ثواب پہلے دن قربانی کرنے کا ہے، 10 ذوالحجہ کو، یعنی آج کے دن، اور پھر اس سے کم ثواب 11 ذوالحجہ، اور پھر آخری دن 12 ذوالحجہ کو، اس سے بھی کم ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قربانی کا حکم دیا کہ 3 دنوں میں قربانی کرنی ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ 2 سوال کیے۔ پہلا سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قربانی کی فضیلت کے بارے میں کیا، اور دوسرا سوال صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربانی کی حقیقت کے بارے میں کیا۔ پہلا سوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قربانی کی فضیلت کے بارے میں کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو ہمیں قربانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ان 3 دنوں میں سے کسی دن قربانی کرو اور اپنے اپنے جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا قربانی میں؟ جانور کے گلے پر چھری رکھنا، پھر اس کا خون بہا دینا، اس قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فَقَالَ لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے پیغمبر ہمیں جانور قربان کرنے میں کیا ملے گا، کتنا ثواب اور اجر ملے گا؟ یہ پہلا سوال صحابہ کرام نے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَاةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں، آپ نے فرمایا کہ بندہ قربانی کر رہا ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال موجود ہیں اتنے نیکی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ اب یہ بات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال موجود ہیں اتنی نیکی اللہ قربانی کرنے والے کو دے گا۔ اب مثلا ایک آدمی 2 لاکھ روپے کا بیل یا گائے خریدتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے کہ وہ 20 یا 30 ہزار میں دمبا خرید کر ذبح کرتا ہے۔ اب دمبے کے بدن پر گائے کے بدن سے زیادہ بال ہوتے ہیں، کیونکہ دمبے کے بدن پر اون ہوتی ہے اور اون میں باریک باریک بال ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ اپنے حقیقی معنی پر معقول ہے؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی 3 لاکھ 2 لاکھ خرچہ کر رہا ہے اور اس کو پھر کم نیکیاں مل رہی ہیں، اور ایک آدمی 20-30 ہزار خرچہ کر رہا ہے اور اس کو زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو کیا مطلب جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال موجود ہیں اتنی نیکی اللہ عطا کرتا ہے؟ سمجھ آئی اس بات کی؟ شروع کا ٹائم ہے، شاید آپ لوگوں کو نیند آئی ہے، ذرا میری بات کی طرح توجہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں قربانی کرنے والوں کو دیتا ہے۔ تو اس بات کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ میرے گائے ایک آدمی 2-3 لاکھ خرچ کر کے بیل خریدتا ہے، گائے خریدتا ہے، تو اس کے بدن پر تو بال کم ہوتے ہیں اور دمبے کے بدن پر بال زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ حقیقی معنی مراد لیا جائے
تو پھر تو اللہ کے عدل اور قانون اور انصاف کے خلاف ہوتا ہے کہ تھوڑا خرچہ کرنے والے کو نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں اور زیادہ پیسے خرچ کرنے والے کو نیکیاں کم مل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال موجود ہوتے ہیں اتنی نیکی اللہ عطا کرتا ہے، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ کثرت سے کنایا ہے۔ کثرت سے کنایا سے کیا مطلب؟ ہمارے محاورے میں بھی بعض دفعہ کسی کا بیٹا اگر شرارتی ہوتا ہے یا استاد کا کوئی شاگرد شرارتی ہوتا ہے، بار بار اسے استاد سمجھاتا ہے اور بار بار اسے ڈانٹتا ہے اور اس کو مارتا ہے، یا والد اپنے اس بیٹے کو بار بار سمجھاتا ہے اور پھر بھی کوئی باز نہیں آتا، تو مجبور ہو کر وہ استاد یا والد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یار میں نے تجھے 100 دفعہ نہیں سمجھایا، یا میں نے تجھے 70 مرتبہ سمجھایا پھر بھی تو نہیں مانتا۔ تو یہ جو ہم 100 کا لفظ یا 70 کا لفظ یا 40 کا لفظ بول دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس استاد نے یا والد نے گن کر 100 مرتبہ اس کو سمجھایا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تجھے بہت دفعہ سمجھایا ہے اور پھر بھی تو سمجھ نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال موجود ہوتے ہیں اللہ قربانی کرنے والے کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح قربانی کے بدن پر جو بال موجود ہوتے ہیں، جس طرح اس جانور کے بدن پر بالوں کو نہیں گنا جا سکتا، اسی طرح قربانی کرنے والے کو بھی اللہ اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، ان گنت نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ 70,000 گنے چنے ہوں گے، اس سے ایک بندہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد میری امت میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ پھر 70,000۔ تو یہ جو 70 کا لفظ یا 100 کا لفظ یا 40 کا لفظ مختلف زبانوں میں جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کثرت سے کنایے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ 100 مرتبہ گر کر یا 70 مرتبہ گر کر، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ، بہت مرتبہ۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے جب سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے قربانیوں کا خون بہانے میں کیا اجر اور ثواب ہے؟ تو آپ نے جو فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں قربانی کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور کے بدن پر بال جو ہوتے ہیں ان کو نہیں گنا جا سکتا، لاتعداد بال ہوتے ہیں، بے شمار بال ہوتے ہیں، اسی طرح جو بچہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے اس کو بھی اللہ اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے کہ ان نیکیوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ یہ تو پہلا سوال صحابہ کرام نے قربانی کی حقیقت کے بارے میں کیا، اور دوسرا فضیلت کے بارے میں کیا۔ دوسرا سوال صحابہ کرام نے قربانی کی حقیقت کے بارے میں کیا۔ جب آپ نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے، تو صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا، ما حاصل الازواج یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں وہ قربانیاں ذبح کرتے ہیں، جانوروں کے گلے پر چھری رکھ کر خون بہاتے ہیں؟ ما حاصل الازواج یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ دوسرا سوال تھا صحابہ کرام کا۔
آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہاں سنت بنانا طریقہ، آپ نے فرمایا یہ تمہارے دادا ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ جب صحابہ نے سوال کیا نا ما حاضر الازواج، یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں ہم اللہ کے راستے میں جا کر ذبح کریں، تو اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، تو انہی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری فرما دیا مسلمانوں کے اندر قربانی کرنے والا۔ اب آپ نے کیا فرمایا یہ کس کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے کس چیز کی قربانی کی تھی، بیٹے کی۔ سورہ الصافات کے اندر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اور جو پیچھے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، تو یہ آگ والا واقعہ یہ عراق شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، عراق کے اندر۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام ہجرت کر کے چلے گئے، ملک شام۔ وہاں جا کر پھر انہوں نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اسی کا ذکر ہے، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کو ایک بردبار اور صبر والے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اب آپ نے جو فرمایا یہ قربانیاں کرنا یہ تمہارے دادا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے جب بیٹے کے لیے دعا مانگی، ہم نے ان کو ایک بردبار اور صبر والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، السعی دوڑنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، مراد یہ ہے کہ بالغ ہو گیا، بلوغت کے قریب ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے پیغمبر کے لیے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں خواب کے اندر، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک رات دیکھا، پھر دوسری رات، لگاتار 3 رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے کے اندر جو اولاد عطا کی ہے، جو بیٹا عطا کیا ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس ذبح کرنے کا حکم کسی بھی آسمانی کتاب میں صراحتاً موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، خواب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا تھا۔ تو چونکہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کا حکم اور وحی الہی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو بیٹے کو ذبح کرنا ضروری تھا،
اللہ کی طرف سے حکم تھا یہ خواب بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے سے رائے اور مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے لیے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ضروری تھا۔ فانظر ماذا ترى، اپنے بیٹے سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے کہا کہ اگر میں ان کو اچانک ذبح کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری چلاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ذبح کرنے کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، تو ان کا ذہن بنانے کے لیے، پہلے سے ان کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ کچھ نہ کچھ یہ ذبح کرنے والی تکلیف کو برداشت کر سکے، تو اس لیے پہلے سے ان سے پوچھ لیا اور اس بات کا ذکر ان سے کیا فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ آگے سے بیٹا بھی ابراہیم کا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے تو اس میں دیر مت کیجیے، افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، دیر ذرا بھی مت کیجیے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سارا خواب بیان کیا اور آگے سے بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، اسلما جب دونوں نے اللہ کا حکم کا سر چشم قبول کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، قبلہ رخ، جس طرح جانور کو قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر قبلہ رخ لٹا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، یہ لٹانے کی دیر تھی، اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹانے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اوپر سے آواز دی نَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یعنی اپنے دل کے پورے ارادے کے ساتھ اپنے بیٹے کو زمین پر ذبح ہونے کے لیے لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نے تجھ سے بیٹے کی قربانی نہیں لینی تھی، ہم نے تو تیرے دل کے جذبے کو دیکھنا تھا کہ تیرے دل میں میری محبت کتنی ہے، اور ہم نے اس کے اندر کچھ کامیاب پایا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے پورے ارادے کے ساتھ اس خواب پر عمل کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تجھ سے بیٹے کی قربانی نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہم تو تیرے دل کے جذبے کو اور تیرے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اس دل کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا بڑھاپے کے اندر ملنے والی اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، آگے اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، ان هذا لهو البلاء المبین، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فَدَيْنَاهُ اسماعیل کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبا جو ہے اسماعیل کے بدلے میں ان کو عطا کر دیا۔ وہ دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اللہ کے حکم سے،
ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹایا ہوا ہے قبلہ رخ. اب جو نے لٹایا تو ان کے گلے پر چھری رکھی, آگے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم فرما دیا, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, یہ نیچے جھکا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دیجئے. آپ دنیا ذبح کریں گے لیکن ہم آپ کو ثواب بیٹی کی قربانی کا عطا کریں. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اب اسماعیل علیہ السلام اسی طرح لیٹے ہوئے, جبرائیل علیہ السلام دنیا لے کر آئے جنت سے اللہ کے حکم سے, اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ذبح کر دیجیے. اور اس موقع پر یہ جو تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قبلہ رخ ذبح ہونے کے لیے لٹایا ہوا ہے. اوپر سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے وہاں پر اللہ کی طرف سے دھوکہ لے کر جنت سے, اور وہاں جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام نے یہ آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور لیٹے لیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. وہاں سے یہ تکبیرات تشریف شروع ہوئی. جنت سے جب جبرائیل علیہ السلام دنیا لے کر آئے تو انہوں نے کیا نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے اور نیچے اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے. جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور لیٹے لیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات تشریف وہاں سے شروع ہوئی, اور یہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جاری رہتی ہے, اور ان کا پڑھنا واجب ہے. اور ان کی ابتدا کیسے ہوئی میں نے بتا دیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ان کو اسماعیل کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا لا کر دے دیا کہ آپ اس دمبا کی ذبح کیجیے اور ہم آپ کو بیٹی کی قربانی کا ثواب عطا کریں گے. تو یہی جذبہ ہر قربانی کرنے والے کے دل میں موجود ہونا چاہیے. آج جو آپ لوگ اپنے اپنے جانور اللہ کے نام پر قربان کریں گے تو اس وقت ذبح کرتے وقت سب آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اگر یہ تو آج تو نے ہم سے جانور کی قربانی مانگی ہے, کل اگر تو نے ہم سے بیٹے کی قربانی مانگی تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے تیرے راستے. اور اس وقت یہ نیت کر لیجیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ نیت, اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہے تو ہر بندہ اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ قربانی کا جانور محض تیری رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں کہ یہ تیرا حکم ہے, میں تیری رضا کے لیے جانور قربان کر رہا ہوں, لہٰذا تو اپنے دربار میں قبول فرما. دکھلاوے کی نیت نہ ہو, گوشت کھانے کی نیت نہ ہو, اس لیے پہلے سے نیت انسان درست کر لے تاکہ اس قربانی کرنے کا ثواب اس کو مل سکے. اور قربانی کا جو گوشت ہے اگر اس میں کئی بندے شریک ہیں 7 تک یا 5 تک تو اس کو آپ اندازے سے تقسیم نہیں کرنا. اندازے سے اگر تقسیم کریں گے بعض دفعہ ایک بندے کو دوسری طرف منہ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں اور پیچھے ہر تھال کے اندر گوشت رکھ دیتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ کس کا حصہ ہو گیا, یہ کس کا حصہ ہو گیا, تو وہ نام لیتا رہتا ہے تو وہ ایک سائڈ پر رکھتے رہتے ہیں. اس طرح حرام ہے, اندازے سے گوشت تقسیم کرنا حرام ہے. فقہاء نے لکھا ہے لہٰذا اگر کئی بندے قربانی کے جانور میں شریک ہیں ایک سے زیادہ تو باقاعدہ توڑ کر گوشت کو تقسیم کرنا ہے, ناپ کر گوشت تقسیم کرنا ہے. ہاں اگر کسی طرح پھر مسئلہ بن جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یار صرف بھائی میں لے کر جاؤں گا, دوسرا کہتا ہے صرف بھائی میں لے کر جاؤں گا, تو اگر کسی طرح
گوشت کی مقدار تھوڑی سی کم کر دی جائے اور اس طرح فیصدی پر رکھ دیے جائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اندازے سے گوشت تقسیم کرنا حرام ہو جائے گا، کسی بھی طرح کا اگر تھوڑا حصہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا کسی شریک کا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے گوشت کو جو ہے وہ توڑ کر تقسیم کرنا ہے اور اس کے 3 حصے کرنا سنت